اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 51 پر ہے اشٹ ایشوری گڑانوت۔ بھاگوت پران 12واں اسکند دوسرے ادھیائے میں کلکی کو اشٹ ایشوریہ گڑانوت یعنی 8 صفات جاہو حشم والا کہا گیا ہے۔ وہ صفات حسب ذیل ہیں۔ پرگیاں، اس کو پرگیاں پڑھتے ہیں۔ علم و دانائی، کلینتا اعلیٰ نسبی، اندریہ دمن ضبط نفس، شروتی گنان یہ علم الکتاب، پراکرم شجاعت بہادری، ابہو بھاشتا کم سخنی کم بولنا، دان گریتیجఞ شکر گزاری۔ اب ان 8 صفات پر اجمالی انداز میں روشنی ڈالتے ہیں۔ پرگیاں، علم و دانائی۔ مسئلہ علم و دانائی میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت یہ ہے کہ آپ ماضی، حال اور مستقبل کی تمام باتیں بتانے میں کامل استطاعت رکھتے تھے۔ اس کی تائید میں کئی مثالیں عنایت احمد کی کتاب الکلام المبین میں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلو کا علم عطا کیا گیا اور بعد والوں کا علم عطا کیا گیا۔ بتایا تھا کہ اس سے مراد وہ علم ہے جس کا تعلق انسانی ہدایت سے ہے، مسلمان کی ہدایت سے ہے۔ کس نے کیا کھایا، کس نے کیا پیا یا کون کیا پیے گا کھائے گا، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ جی، بطور نمونہ اس کتاب میں ایک مختصر تاریخی حوالہ ملاحظہ ہو۔ رومیوں اور ایرانیوں کی جنگ میں جب رومی مغلوب ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیقوں کو یہ واقعہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیقوں سے ایک واقعے کو جان کر ایک مخالف قریشی ابی بن خلف بہت خوش ہوا اور 9 سال کے اندر رومیوں کے فاتح ہونے کی پیشگوئی سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر و حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 100 اونٹوں کی شرط باندھی۔ اس وقت شرط کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ آخر 9 سال کے اندر نینوا کی جنگ میں رومیوں کو 687 عیسوی میں فتح ہوئی۔ اس مضمون سے متعلق قرآن کریم کی 30ویں سورہ روم نازل ہوئی۔ اس قسم کی کئی مثالیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور دور اندیشی سے متعلق تاریخ میں پائی جاتی ہیں۔ کلینتا اعلیٰ نسبی۔ اعلیٰ نسبی کلکی ممتاز براہمن خاندان سے متعلق ہوں گے۔ اس کا ثبوت پہلے ہی ہم دے چکے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبۃ اللہ کے متولی خاندان کے ممتاز گھرانے بنو ہاشم میں پیدا ہوئے تھے، جو مقدس کعبہ کا محافظ تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 عیسوی میں سلسلہ قریش کے ممتاز خاندان بنو ہاشم میں ہوئی، جو باشندگان عرب کا معزز ترین اور سلسلہ قدیم سے محافظ کعبہ خاندان تھا۔ اندریہ دمن ضبط نفس۔ صفات جاہ و حشمت میں تیسری صفت ہے حواس کو قابو میں لانا۔ بھارت کی مذہبی کتب میں کلکی کے مضمون میں مرقوم ہے کہ کلکی ضبط نفس کے حامل ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا ہے کہ آپ خود ستائی سے مبرہ، کریم، پرسکون اور حواس کو قابو میں رکھنے والے اندریہ جیت اور فیاض تھے۔ حواس ارادے کے ماتحت کام کرتے ہیں، جو باقی اعضاء انسان کے ہیں وہ ارادے کے ماتحت کام کرتے ہیں، لہٰذا ارادے کو قابو میں لانا ہی حواس کو قابو میں لانا ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے
کہ جو شخص 9 شادیاں کرے تو معاذ اللہ اس کو ہوش مند اور عیش و عشرت پسند کے بجائے حواس پر قابو رکھنے والا کیوں کر کہا جا سکتا ہے؟ تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا یوگی راج شری کرشن جی کی پٹ رانیاں تعداد میں 6 سے زیادہ نہیں تھیں؟ زاہد یعنی یوگی دنیا کے عیش و عشرت میں رہ کر بھی خلوص اور جذبہ بے غرضی نشکام بھاونا کے سبب خواہش سے بری رہتا ہے۔ جیسے کمل کا پتا پانی میں رہتے ہوئے بھی پانی سے الگ رہتا ہے، ویسے ہی عابد و باخدا انسان بھی دنیا کے عیش و عشرت میں رہتے ہوئے بھی اس سے مبرہ رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں کا رہنا ما فوق الفطرت مردانگی کا مظہر ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضبط نفس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر وید پرکاش صاحب۔ دیکھیے، کسی بھی نبی کے اندر مردانہ طاقت جو ہوتی ہے وہ 100 جنتی مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ نبی کے اندر جو مردانہ طاقت ہوتی ہے وہ 100 جنتی مردوں کے برابر ہوتی ہے، اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا کے 40 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4000۔ تو نبی کے اندر مردانہ طاقت 4000 آدمیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اس حساب سے حضور کی کتنی بیویاں ہونی چاہیے؟ جی 4000۔ تو 9 پہ رک گئے، یہ حضرت کا معجزہ ہے، کمال ہے، یا نعوذ باللہ کچھ اور چیز ہے؟ سمجھ گئے؟ 9 پہ رک گئے تو یہ حضرت کا کیا ہے؟ کمال ہے۔ جی شروتی جنان، یہ 8 صفات بزرگی میں چوتھا وصف ہے۔ سنسکرت میں شروت کے معنی ہے سنا ہوا کلام، جو رسولوں کے ذریعے سنا گیا ہو اور وہ کتاب کی صورت میں محفوظ ہوتا ہے۔ یہ لفظ مادہ شر سے بنا ہے، اس کے معنی ہے سننا، لہٰذا وحی کے ذریعے سنا گیا خدائی کلام جس کتاب میں ہے اس کو دشرتی کہا جاتا ہے۔ دشرتی کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے کلام اللہ یعنی شروتی کا نزول ہوتا تھا۔ اس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیتے تھے۔ قرآن کریم آپ کا شروتی گیان ہے، لہٰذا کیا ہے؟ لین پول اس کی تائید میں رقم تراز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے کے ذریعے اللہ کا کلام بھیجا جانا حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ آروی اسمتھ بھی اس سے متفق ہیں۔ ایک وحی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پیغمبری کا عہدہ یعنی عہدہ نبوت پانے والے کہا گیا ہے۔ سر ولیم میور نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت لکھا، وہ رسول اور اللہ کے نمائندے تھے۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کلکی میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ پراکرم یعنی شجاعت، بہادری۔ بزرگی کی 8 صفات میں شجاعت 5واں وصف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوت جسمانی میں بھی انتہائی کمال رکھتے تھے۔ اس کے ثبوت میں کئی حقائق تاریخ میں موجود ہیں۔ مثلا ایک پہلوان جس کا نام رکانہ تھا، اس کی روداد ملاحظہ ہو۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے رکانہ، تیرا خدا سے نہ ڈرنے اور ایمان نہ لانے کا سبب کیا ہے؟ رکانہ پہلوان نے حق کی وضاحت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بڑا بہادر پہلوان ہے، اگر میں کشتی میں تجھے زیر کر دوں تو کیا تو ایمان لے آئے گا؟ اس نے قبول کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 مرتبہ مغلوب کیا، 2 مرتبہ اسے گرا دیا، پھر بھی وہ پہلوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا اور اللہ کی ذات سے منکر رہا۔ جنگ حنین کے موقع پر
جب صحابہ کرام پر اچانک حملہ ہو گیا، غیر متوقع حملہ ہوا، تو صحابہ کرام بچھڑ گئے، وہ ادھر ادھر بھاگ گئے، ان کے صفیں ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ایک صحابہ رہ گئے تھے، تو حضرت اپنی سفید خچر پر سوار تھے، زمین پر نیچے اترے اور کھڑے ہو کر ننگی تلوار لہرائی اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ جی، تو ان الفاظ سے کفار پر خطرناک رعب طاری ہوا اور وہ ایک دم سہمے سے رہ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ بلاؤ صحابہ کو۔ حضرت نے صحابہ کو بلایا، صحابہ واپس آ گئے۔ تو حضرت تو اتنے طاقتور اور قوی انسان تھے کہ کتنے ہزاروں کے لشکر کے سامنے اکیلے کھڑے ہو گئے اور شعر پڑھا۔ آپ شاعر تو نہیں تھے، شاعری جانتے نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی برجستہ الفاظ آپ کی زبان سے نکل جاتے تھے وزن شعری پر۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا انسان نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کبھی کبھی ہے نا سوزان کا میں بچت پوائن سن، تو وہی ہے جو نمبر 6 ابہو بھاشیتا کم سخنی۔ کم سخنی بزرگ انسان کی بہت بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش طبع تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے اتنا اثر انگیز ہوتا تھا کہ سننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کبھی نہیں بھولتے تھے۔ باہم گفتگو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون رہتے تھے، لیکن عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا بہت پسند کرتے تھے۔ دان، جود و سخا، خیرات مذہب کا لابدی حصہ ہے۔ لابدی مطلب لازمی حصہ ہے۔ غریبوں کو خیرات دینا 8 صفات میں 7واں وصف ہے جو انسان کو نورانی بناتا ہے۔ تقریباً ہر ایک بزرگ کے پاس یہ تسلیم شدہ امر ہے۔ کل کی پرانوں میں اشٹ ایشوریہ گڑانوت کہا گیا ہے، یعنی ان میں 8 صفات من حیث المجموع رہنا قرار دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ عطا کرنے میں مصروف رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر غریبوں کا مجمع لگا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مایوس نہیں کرتے تھے۔ سر ولیم میور نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا حسین و جمیل صورت والے، شجیع اور سخی بتایا ہے۔ کریتی گیانتا، ان 8 صفات حشمت و بزرگی میں شکر گزاری یعنی کیے گئے احسان کی قدر کرنا 8واں وصف ہے۔ اس خوبی کے بغیر کوئی شخص بزرگی نہیں پا سکتا۔ کلکی میں ماں شکر گزاری 8 صفات حشمت موجود ہے۔ رہنے کی پیشگوئی پرانوں میں مرقوم ہے، جیسا کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذکورہ بالا 7 صفات کی موجودگی واضح ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شکر گزاری کی موجودگی کا کوئی مورخ غیر معترف نہیں ہو سکتا۔ انصار کے متعلق کہے گئے فقرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کی وضاحت کرتے ہیں۔ جو صحابہ کرام مدینہ منورہ میں تھے، جنہوں نے مہاجرین کی مہمان نوازی کی، ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، یہاں تک کہ انصار نے کہا کہ ہمارے پاس زمینیں ہیں، ان کے ہم حصے کر دیتے ہیں۔ کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو اس کو بھی وہ حصے کرنے پہ لگ گئے کہ ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، ایک آپ رکھ لیجئے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت حضور آپ یعنی ان صحابہ کرام کا بہت احترام فرماتے تھے، ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہتے تھے۔ اللہ کے کلام کا مبلغ،
کلکی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جس مذہب کو قائم کریں گے وہ ویدک مذہب ہوگا، اور ان کے وسیلے سے ہدایت کردہ تعلیمات خدائی تعلیمات ہوں گی۔ یہ تو واضح ہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نازل شدہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ پھر بھی ضدی لوگ بھلے نہ مانیں، قرآن میں اخلاق، تقوی، محبت اور احسان وغیرہ کرنے کے لیے جو احکام موجود ہیں وہی وید میں بھی ہیں۔ قرآن میں بت پرستی کی تردید اور توحید کی تعلیم، باہمی محبت کے سلوک و برتاؤ کی ہدایات ہیں۔ وید میں ایکم ستیہ یعنی حق ایک ہے اور عالمی برادری کا امتیازی اعلان ہے۔ ویدوں میں ایشور کی بھکتی یعنی خدا کی عبادت کا حکم ہے۔ قرآن کی تعلیم کے سبب مسلمان دن میں 5 مرتبہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ طبقہ برہمن میں شاذ و نادر لوگ تریکال سندھیا 3 وقتوں کی دعا کرنے والے ملیں گے۔ پچھلی جو امتیں تھیں ان میں عبادات الگ الگ طرح تھی۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 2 وقت کی نماز تھی، روزہ بھی فرض تھا لیکن رمضان کی طرح نہیں تھا، مثلا عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ الگ الگ طرح عبادات فرض تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں 3 وقت دعا کرنا مشروع ہو سکتا ہے نا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے جو ایک چلا آ رہا ہے کہ 3 وقت میں دعا کرنی چاہیے، تو وہ بھی اس کے پابند نہیں ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کلکی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ایک سی باتیں ہیں۔ اب ضمیمہ کے طور پر ویدوں اور قرآن کی بنیادی تعلیمات کی مطابقت پر غور و فکر پیش کریں گے۔ ویدوں اور قرآن کی تعلیمات۔ اللہ قرآن پاک میں مرقوم ہے، یہ سورہ یعنی آیت الکرسی کا ترجمہ ہے۔ یہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ، خود قائم رکھنے والا ہے، اس پر نہ اونگ غالب آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے پاس سوائے اس کی اجازت کی سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے۔ اس کا علم آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس پر بوجھ نہیں، اور وہ بہت بلند عظمت والا ہے۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 255۔ اپنشدوں میں آیا ہے ایکم برہم دوتیہ ناستی نیہا ناستی کنچن، یعنی وہ ایشور خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں، یہاں تو اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی دنیا کی ہستی جب تک خدا کی قدرت سنبھال رہی ہے تب تک ہی ہے، اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو دنیا کا وجود ہی نہ رہے گا۔ نمبر 2، جس کو کوئی بھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا لیکن جو آنکھ سے اپنے امور کو دیکھتا ہے تو اسی کو برہم جان۔ یہ کنوپنشد سام وید میں یہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم میں اس طرح کا ارشاد ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم میں ارشاد ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ رگ وید میں بھی کہا گیا ہے، اے پرکاشک پرمیشور، ہمیں سندر راستے پر لے چلو۔ قرآن کریم میں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دو اے محمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اسی کی پناہ میں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔
پرمیشور یعنی خدا ایک ہے، تمام حیوانات پر محیط، تمام افعال کا مالک، سب سے اعلیٰ، ہر چیز پر گواہ، ہر بات کا جاننے والا، وہ صفات سے منزہ ہے، مطلب بری صفات سے منزہ ہے۔ اللہ حق ہے، سورہ حج سورت نمبر 22 آیت نمبر 62۔ ویدانت میں کہا گیا ہے ستیم برہم، یعنی برہم رحمان حق ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تم منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ گیتا میں بھی کہا گیا ہے وشنو تو مکھم، یعنی اس کے منہ سب طرف ہے۔ ویدوں، گیتا اور سمرتیوں میں ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم ہے۔ وید پرانی کتابیں ہیں۔ گیتا کہا جاتا ہے کہ ویدوں، پرانوں اور دوسری کتابوں کا خلاصہ ہے۔ سمرتی، یہ جس طرح ہمارے یہاں فقہ ہے نا، علم الکلام فقہ ہے، اسی طرح ان کے یہاں سمرتی ہوتی ہے، جس کے اندر یہ مذہبی طور پر قانون کی بات کرتے ہیں۔ اور جس طرح ہمارے یہاں فقہ میں ہر طرح کا موضوع ہوتا ہے، زندگی کا ہر موضوع ہوتا ہے، اسی طرح اس میں سمرتی میں بھی ہر موضوع پر بات کی گئی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں عجیب عجیب باتیں لکھ رکھی ہیں۔ جی، سمرتیوں میں ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم ہے، اور اپنی کی ہوئی برائیوں کی معافی کے لیے بھی اس خدا سے دعا کرنے کا حکم ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، کہو میں تو صرف تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو تم سیدھے اسی کی طرف منہ کرو اور اسی سے استغفار بھی مانگو۔ ویدوں میں رب العالمین کا کلام ایشور وانی پر ایمان نہ رکھنا اور اس کے احکام کا نہ ماننا ناستکتا کہلاتا ہے۔ ناستکتا کے معنی انکار کرنا ہے۔ قرآن میں بھی کافر لفظ انہی معنوں میں مستعمل ہے۔ کفر کے معنی انکار کرنا یا بھلا دینا کے ہیں۔ اللہ کو یا پیغمبروں کو نہ ماننے والوں کا قول ہے جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، جو تم کہتے ہو ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں، یعنی کافر ہیں۔ نمبر 9، مسلمان کے معنی ہے اللہ کا فرما بردار۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ پر، اللہ کے کلام پر اور نبیوں پر جو ایمان لایا وہ مسلمان ہے۔ بالکل اس معنی کے مماثل سنسکرت ادب میں آستک لفظ کے معنی ہوتے ہیں۔ آستک کے معنی ایشور یعنی خدا، ایشور وانی یعنی کلام خدا، اور سچے لوگوں پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سنسکرت ادب میں رشیوں کے کلام کو آگم پرمان یعنی منقولی شہادت مانا گیا ہے۔ اسی طرح اسلامی ادب میں پیغمبروں کا کلام منقولی شہادت مانا گیا ہے۔ کافر کی ضد مسلمان ہے اور ناستک کی ضد آستک ہے۔ کوئی مسلمان کافر سے بات نہیں کرنا چاہے گا اور نہ آستک ناستک سے بات کرے گا۔ بھارت میں 75% آستک اور 25% ناستک ہیں۔ تعلیم یافتہ طبقے میں ناستکوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ باقی رہا لفظ ہندو، یہ لفظ بالکل نیا ہے۔ قدیم بھارتیہ مذہب کو آریہ دھرم کہا جاتا تھا یا سناتن دھرم کہا جاتا تھا۔ سناتن کے معنی ہے قدیم۔ فارسی اور ایرانی یا یونانی میں ویدک سنسکرت کا سین ہا سے بدل کر لفظ ہند بنا دیا گیا۔ سندھ ہے نا، دریائے سندھ، تو سندھ کے سین کو ہا کر کے ہند کر دیا، اور استھان کو استان کر دیا، اس طرح ہندوستان، اور یہاں کے باشندوں کو ہندو کہنے لگے۔ یہ جو دریائے سندھ ہے اس کے اس پار رہنے والے لوگوں کو ہندو، اور دریائے سندھ سے ادھر پورے ایریا کو ہندوستان۔ جی، انہی لوگوں کی قربت سے سنسکرت ادب سے ناواقف بھی ہندو اور ہندوستان تلفظ کرنے لگے۔
پھر مسلمانوں کے دور حکومت میں بھی بھارت کو ہندوستان اور بھارتیوں کو ہندو کہا جانے لگا۔ بعد میں انگریزوں کے دور حکومت میں لفظ ہند میں اپنی زبان کی خصوصیت کے سبب ہند کے ایچ کو حذف کر کے انڈ، اور پھر اس میں ظرف مکان آئی اے لگا کر انڈیا لفظ بنایا، لہذا انڈیا کے باشندے انڈین کہے جانے لگے۔ چنانچہ بھارتیہ، ہندو اور انڈین ان الفاظ کے ایک ہی معنی ہے، بھارت ہندوستان یا انڈیا کا باشندہ۔ اگر کوئی بھارت، ہندوستان اور انڈیا کو ہم معنی نہ جانے تو اس کی یہ کوتاہی علمی ہے۔ بھارت کے باشندوں میں عیسائی، مسلمان، دراوڑ، کولی، بھیل، پارسی، سنتھالی وغیرہ سبھی ہندو، ہندی، انڈین یا ہندوستانی یا بھارتی ہیں۔ یہ علم لسانیات سے ثابت ہے۔ ہندو دھرم، انڈین دھرم، سناتن دھرم یا آریہ دھرم میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف زبان کا ہے۔ تتمہ، یہاں سے اپنی بات کو پوری کر کے یہ کتاب بھی پورا کریں گے۔ نہ صرف میں بلکہ تمام تعلیم یافتہ طبقے غیر جانبدار ہو کر تمام قوموں کے اتحاد کی غرض سے اس تحقیقی کتاب کو مقبول کر کے مستقبل میں ملک و قوم کی زندگی کو ضرور امن پسند بنائیں گے۔ بھارتیہ یعنی اہل ہنود جس کلکی کو اوتار مانتے ہیں، مسلمان اسی کلکی کے پیروکار ہیں۔ کلکی کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ بھارتیوں کے ساتھ بڑی بھلائی کریں گے، یعنی نجات دلائیں گے۔ اس جذبے کے تحت سب بھارتی کلکی پر ایمان لائیں، کیونکہ وہی آخری اوتار ہیں جو شہسوار اور شمشیر بردار ہیں۔ اب آگے جو زمانہ آ رہا ہے وہ گھوڑوں اور شمشیروں کے دور سے کافی دور ہوتا جا رہا ہے۔ بھارتیہ یا مطلب اہل ہنود مسلمانوں کو غیر نہ سمجھے، کیونکہ وہ بھارتیوں کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی کرنے والے ثابت ہوں گے۔ اسلام اور مسلمان عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ اسلام کے معنی ہے سلامتی اور مسلمان کے معنی ہے آستک۔ جو لوگ مذہب کے اندھے پیروکار ہو کر اپنے سناتن دھرم مطلب قدیم مذہب کو محدود بنا لیتے ہیں اور دوسرے مذاہب کو نہ سمجھتے ہوئے باہم فساد کرتے ہیں، وہ خدائی حکومت میں آگ سے تپائے جائیں گے۔ میں نے اپنے اس تحقیق نامہ کو کسی کی جانبداری سے نہیں لکھا ہے، بلکہ قلوب کا حال جاننے والے اللہ کا مجھے حکم ملا ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کے معنی فسادات جو کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور خدا کی دہائی دے کر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ نصیحت کرنا واعظ کا کام ہے، عمل کروانا واعظ کی ذمہ نہیں بلکہ اللہ کی ذمہ ہے۔ ایک انسان کیا کسی سے کچھ کرائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن احمد کی بابت پیش گوئی کی ہے اور وید ویاس رشی نے مستقبل کی رودات کی صورت میں جن کلکی کا ذکر کیا ہے، ان کی گواہی دینا میرا فرض عین ہے۔ عیسائی کلکی کو مانے یا نہ مانے، مگر اہل ہنود تو انہیں ضرور مانیں گے۔ کلکی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون میں جو جدید مطابقت فراہم ہوئی، اس سے میں متعجب ہوں، اور اس بات پر کہ جن کلکی کے انتظار میں بھارتیہ بیٹھے ہیں وہ آ چکے ہیں، وہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دونوں کی مطابقت میں اگر کہیں کوئی مسئلہ مانے آ جائے تو اسے درمیان سے ہٹا کر دور کرنے والی چیز سمجھ لینا چاہیے، یا ہری کتھا اننت کے قول سے مرور زمانہ کا تخلیق شدہ فرق مذہب کے بنیادی اصول تقریباً ایک ہی ہے، لیکن کوتاہ فہم لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ کچھ زمانہ پہلے ویدک مذہب میں آمیزش شدہ برائیوں کے اخراج کرنے والے گوتم بدھ جی کے ہدایت کردہ بدھ مذہب اور اس کے پیرووں کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نیا اور ویدک مذہب سے الگ مذہب ہے۔ لیکن پرانوں کے 24 اوتاروں کے بیان میں جب یہ پڑھا گیا کہ بدھ جی 23واں اوتار ہے، تب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ یہ مذہب بھی اپنا ہی ہے اور بدھ جی بھی اوتار ہی ہیں۔ تب ویدکوں
اور بدھوں کا اختلاف ختم ہوا اور اب بدھی بھی ویدک مذہب کے پیروکار سمجھے جانے لگے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہدایت کردہ سناتن دھرم یعنی قدیم مذہب مطلب اسلام اور ان کے متبعین کو دیکھنے پر یہ نظر آتا ہے کہ یہ تو ویدک مذہب کے خلاف مذہب ہے، مگر بھاگوت پران میں 24 اوتاروں کے بیان میں جب میں نے کلکی کو دیکھا اور 12ویں اسکند میں ان سے ہونے والے واقعات کی رودات کو پڑھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں مکمل یکسانیت پائی اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کلکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کا بڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے عروج سے تو اپنا ویدک مذہب ہی قوی ہوتا ہے۔ اب نہ صحیح مگر جب اس بات کا علم سب کو ہو جائے گا تب مسلمانوں کا دین اسلام یا آستکوں کا خدا کی فرما برداری کا مذہب بھارت میں جاری شدہ ویشنو شاکت، جین اور بدھ مذہب کی مانند سبھی لوگوں میں مقبول شدہ ہوگا، اور اہل ہنود اور مسلمانوں کے طبقے مل کر ایک بہت بڑا معاشرہ بنے گا۔ لاٹھیوں کی ضربوں سے مذہب نہیں پھیلتا، بلکہ جب اللہ کے فضل سے لوگوں کو دین حق کا علم ہو جاتا ہے تو خود ہی اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ علماء دین کا فرض ہے کہ وہ دین کے اصولوں سے لوگوں کو واقف کرائیں، عقیدت پیدا ہونے پر عمل کریں گے۔ فساد کرنے سے کوئی کیوں مانے گا؟ اللہ کی دین کے مبلغین کو امن و اطمینان کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ دین کا تعلق وضع قطع سے نہیں ہے اور نہ داڑھی یا چوٹی کے رکھنے سے ہے، یہ تو جسم کے مصنوعی نمائش ہے۔ دین کا تعلق قلب کے تفکرات سے ہے، جس سے سفر حیات بہترین انداز سے کامیاب ہو۔ مطلب ایمان کا تعلق دل سے ہے، باقی پھر اعمال ہیں۔ ہر ایک ہندو، بھارتیہ یا انڈین کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہی لوگ ہندو نہیں ہیں، بلکہ یہاں کے باشندگان مسلمان اور عیسائی بھی ہندو ہیں، کیونکہ لفظ ہندو کے معنی ہندوستان میں رہنے والا کے ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا اپنی ہندوؤں سے، اب مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں سے بھی میری یہ استدعا ہے کہ ہندو اور ہندوستان یہ الفاظ انہی کی دین ہیں جن کا تذکرہ ہم پیشتر کر چکے ہیں، لہٰذا آپ لوگ اپنے آپ کو ہندو کہنے میں جھجک محسوس نہ کریں، لیکن ہم تو کریں گے، اس لیے کہ جب ایک لفظ کسی چیز میں مشہور ہو جاتا ہے تو پھر وہ وہی مانا جاتا ہے۔ بھارت میں طبقاتی انتظام تھا جو اعمال کی بنیاد پر تھا، نہ کہ ذات کی تقسیم پر۔ اللہ کی عبادت کرنے والے اور پرہیزگار مسلمان بھی برہمن ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے بھی مسلمان یعنی آستک ہیں۔ صرف ختنہ کرا لینے والا مسلمان نہیں ہوتا، اسی طرح سر میں چوٹی رکھنے والا آستک یعنی برہمن، چھتری، ویش یا شودر نہیں ہوتا۔ داڑھی تو قدیم زمانے میں منی لوگ بھی رکھتے تھے۔ بھارت میں اونچ نیچ کا فرق اور تعصب اس وقت تک دور نہ ہوگا جب تک کہ یکسانیت کا سلوک اور برتاؤ نہ ہو، اور تب تک امن و راحت و آرام کا قیام ممکن نہیں۔ اس موضوع پر میں الگ سے ایک دوسری کتاب لکھوں گا، اس تحقیقی کتاب میں اس موضوع کی گنجائش نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد